بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 سال بنی سعد طائف میں گزارے اور آپ بچپن میں اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ اجتماعی کاموں میں مدد بھی کرتے تھے۔ خدمت خلق کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بچپن ہی سے موجود تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے کہ آپ کے رضاعی بھائی دوڑتے ہوئے گھر آئے اور والدہ حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے رضاعی بھائی یعنی محمد کو لٹھایا اور ان کا سینہ چاک کیا۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر فوراً دوڑ پڑے، چراگاہ کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، فوراً سینے سے لگایا، پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم نہیں، بس کچھ لوگ آئے تھے، میرا سینہ چاک کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسے سی لیا اور یہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا اور پھر واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے گھر واپس لے آئے۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا اور یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین اور پیشوا بنانے کی تیاری تھی۔ اس شق صدر کے واقعے سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ آج کی موجودہ میڈیکل ریسرچ جو کہتی ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہارٹ سرجری یعنی دل کا بائی پاس، دل کا آپریشن ہم کر لیتے ہیں، دل نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے اس میں اسٹینٹ لگا دیتے ہیں اور دوبارہ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی کا معجزہ جو بچپن میں 4 سال میں اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور پھر یہ دیکھے کہ یہ سارا آپریشن آپ کا دل مبارک باہر نکالا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے دیکھ رہا تھا اور پھر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی بے ہوشی نہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی اسپتال نہیں، اور یہ آپریشن اللہ کے حکم سے کیا جا رہا ہے۔ کرنے والی مخلوق نورانی مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں جبرائیل اور میکائیل، اور جس ذات اقدس کا کیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے نبی کی بچپن سے 4 سال کی عمر میں اللہ نے اتنا بڑا معجزہ عطا کیا کہ آج جو جدید ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دل کا آپریشن کیا جا سکتا ہے، یہ تو ہمارے نبی کے بچپن کی زندگی سے ہمیں یہ نبی کے کمالات ملتے ہیں۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اتنا سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، کوئی بے ہوشی نہیں، کوئی دوائی نہیں، کوئی چیز نہیں، اور اتنا بڑا معاملہ کیا جا رہا ہے، دل نکالا جا رہا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک حصہ نکال دیا گیا اور وہ پھینک دیا گیا، ھذا شیطان، کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ یہ سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اپنے آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا۔ آج کا تو آپریشن ہوتا ہے تو بے ہوش کیا جاتا ہے، دیکھ تو سکتا ہی نہیں۔ ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے، اللہ نے آپ کو بچپن میں عطا کیا، اور یہ باتیں حلیمہ سعدیہ کی سمجھ سے باہر تھی کہ ایک بچے کے ساتھ اس طرح کے معاملات، چونکہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ تو نہیں ہے، نبی یہ آخر الزماں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ بھی عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو یہ آپریشن کیا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو سیا گیا۔ سلائی کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر موجود تھے۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بچپن میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سلائی کے اثر جسم پر میں نے دیکھے تھے۔ اور اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ یہ سلائی کی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب کسی چیز کو محفوظ رکھنا ہو، جیسے جواہرات کی بھری تھیلی پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کوئی موتی نکل نہ پائے،
سب محفوظ ہو جائے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو علم اور حکمت سے بھرنے کے بعد دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس قلب اطہر سے کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ جس طرح شق صدر سے قلب اطہر کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کیا گیا، تو وہ ایک حصہ نکالا گیا کہ حاذا شیطان، یہ شیطان کا حصہ، اسی طرح دونوں شانوں کے درمیان قلب اطہر کے بالمقابل بائیں جانب ایک مہر جو ہے وہ لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ آپ کے قلب اطہر پر سینے پر سلائی کے اثرات اور پھر مہر لگانا، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح قلب اطہر کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعے سے مادہ شیطانی سے پاک کیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کیا گیا۔ اور یہ ساری تیاری کیوں کرائی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو امام الانبیاء بنانا ہے، خاتم النبیین بنانا ہے اور امت کا پیشوا بنانا ہے، تو یہ ساری تیاری کرائی جا رہی۔ اور بعض لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو اس شق صدر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ شق صدر نہیں تھا، یہ شرح صدر تھا، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ شق صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص معجزات میں سے، جہاں تک شرح صدر کی بات ہے تو شرح صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ وہ تو دیگر انبیاء، بلکہ وہ تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے سے لے کے اب تک علماء، صلحاء، بزرگان دین، نیک لوگوں کے ساتھ بھی شرح صدر ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شرح صدر جو تھا اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے، آپ نے سکھایا کہ دعا کرو اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا۔ ایک عام انسان کے بارے میں اللہ نے شرح صدر، تو عام انسان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کے لیے اللہ چاہے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ شرح صدر تو عام انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، شرح صدر الگ چیز ہے، شق صدر الگ چیز ہے۔ شق صدر یہ آپ کے معجزات میں سے ہے، اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج جو موجودہ دور کے اندر جو جدید تعلیم کہتے ہیں اور میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمارے نبی کی تعلیم میڈیکل والوں کے لیے بھی، ہمارے نبی کی تعلیمات زندگی کے گزارنے والے ہر فرد کے لیے ہے، اور ہر طبقے کے لیے ہمارے نبی کی سیرت میں لوگوں کے لیے رہنمائیاں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی کی سیرت اپنانے کی اور پہلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔